رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پتا کتنی مشکلات تھیں. لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں. رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا. عبادت، زیادہ عبادت. کیوں؟ تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع. اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تکلیف ہو جائے. پاؤں سوج جاتے تھے ان کے. کس لیے؟ امت کے لیے. امت کے لیے. رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہو نا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا. اتنی رسول خدا کو امت سے محبت ہے. کہاں فرار کرے گا؟ کہاں جائے گا اس دن آدمی؟ اس دن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز عیاں ہوگی، ہر چیز کھلی بھی ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں، خوشبو لگا لوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں، آپ کو کیا پتا. لیکن اس دن سب عیاں ہوگا، سب کھلا ہوگا، کچھ چھپ نہیں پائے گا. اس دن کے لیے رسول خدا نے فرمایا پروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس. یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی. ادھر سے پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لیے مہربان ہوں. یقیناً رسول خدا مہربان ہے. کہا میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں. میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا. تو خدا کہاں؟ اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا؟ نہیں چاہتا. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں جانو کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کتنا ہم نامحرم سے باتیں کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا اس نے. اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا. بات کرے انسان، خدا کی طرف پڑھے.